بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت خوبصورت اور اہم ٹاپک پر بات کریں گے، وہ ہے حیا ان اسلام۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک خاص کردار ہوتا ہے اور اسلام کا کردار حیا ہے۔ حیا کا کیا مطلب ہے؟ حیا لفظ حیات سے نکلا ہے، جس کا مطلب زندگی۔ جیسے پانی جسم کو زندہ رکھتا ہے، ویسے ہی حیا دل اور روح کو زندہ رکھتا ہے۔ جس انسان کے اندر حیا نہ ہو، وہ آہستہ آہستہ روحانی طور پر مر جاتا ہے۔ اسلام میں حیا کی اہمیت۔ اس ایمان کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت تک لے جاتا ہے۔ گناہ سے بچنے کا ذریعہ۔ حیا انسان کے لیے سلائیڈ ہے جو اسے حرام اور گناہ سے روکتی ہے۔ اخلاق کی خوبصورتی۔ حیا کسی کی کمزوری نہیں بلکہ قوت ہے۔ یہ انسان کو عزت اور اللہ کے قریب بناتی ہے۔ حیا کی قسمیں۔ پہلی، اللہ کے ساتھ حیا۔ گناہ کرتے وقت شرمانا چاہے اکیلے کیوں نہ ہو، ہر وقت یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری، لوگوں کے ساتھ حیا۔ والدین، ٹیچر، ایلڈر کا ادب، پولائٹ بات کرنا، ڈریس پہننا، غلط الفاظ سے بچنا۔ تیسرا، اپنے آپ سے حیا۔ اپنی عزت کا خیال رکھنا، ایسی حرکت نہ کرنا جو خود آپ کو ذلیل کر دے۔ حیا لباس اور رویے میں۔ قرآن سورہ نور میں فرماتے ہیں، مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھے اور اپنی حیا کی حفاظت کرے، اور عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، حیا سے لباس پہنیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا صرف لباس میں نہیں بلکہ بات کرنے، چلنے میں، دیکھنے میں اور رویے میں بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا میں اس طرح تھے جیسے ایک پردہ پوش لڑکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کرتے تھے، ہمیشہ عزت اور نرمی کے ساتھ رہتے تھے۔ آج کے دور میں حیا کی کمی۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا پرانی بات ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی بے حیائی، غلط کنٹینٹ، غلط لباس، گالی گلوچ سب عام ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں شرم نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ مطلب جب شرم ختم ہو جاتی ہے تو گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ حیا کو کیسے بڑھائیں؟ پہلا، ایمان مضبوط کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا، نظر نیچے رکھیں، حرام چیز دیکھنے سے بچیں۔ تیسرا، زبان پہ کنٹرول کریں، غلط الفاظ اور بے حیائی باتوں سے بچیں۔ چوتھا، لباس میں شرم و حیا رکھیں، ڈگنیٹی اور سمپلسٹی کے ساتھ۔ پانچواں، اچھی صحبت اختیار کریں، انہی لوگوں کے ساتھ رہیں جو حیا کو پسند کرتے ہیں۔ حیا کرنے کے فائدے۔ زنا اور گناہ سے بچتے ہیں، دلوں کو سکون اور عزت دیتی ہے، فیملی اور سوسائٹی کو مضبوط بناتی ہے اور سب سے بڑھ کر جنت تک لے جاتی ہے۔ خاتمہ۔ حیا صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے۔ حیا صرف کپڑوں کا نام نہیں بلکہ زندگی کا ایک پورا اسٹائل ہے۔ یہ اسلام کا زیور ہے، مومن کی پہچان ہے اور جنت کی چابی ہے۔ دعا کرتے ہیں
یا اللہ ہمیں اصلی حیا نصیب فرمائے، ہمارے دلوں، زبان، لباس اور زندگی میں۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز گائز لائک کرے گا، شیئر کرے گا، سبسکرائب کرے گا۔ اللہ حافظ۔ دین کو جتنا آگے پہنچائیں گے اتنا ثواب ملے گا۔